منتظم محترم ہرجی میروا صاحب، آداب، نمشکار۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور اساتذہ اکرام، ہندوستان جسے برصغیر کہا جاتا ہے، در حقیقت اس کی پہچان انڈس ویلی کی مرہون منت ہے۔ انڈس ویلی یعنی وادی سندھ کو عربوں نے ہند کہا اور مغرب نے اسے انڈس کا نام دیا۔ ہند یا انڈس، اسی سے ہی ہندوستان یا انڈیا کا نام وجود میں آیا۔ یہ خطہ اپنی زرخیزی اور تہذیب و تمدن کی ترقی کے باعث ہمیشہ ہی حملہ آوروں کے نشانے پر رہا ہے۔ موئنجو دڑو یعنی مردوں کا ٹیلا، اس نام پر میرے تحفظات ہیں، بلکہ ہمیشہ رہے ہیں کہ یہ مردوں کا نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب کا ٹیلا ہے یا باقیات ہیں۔ مردے تو وہ ہیں جو خود کو اپنے وقت کی ترقی یافتہ تہذیب کا وارث اور امین نہیں بنا سکے۔ موئنجو دڑو کے آثار کی دریافت سے قبل تک ویدک مذہبی ٹھیکیداروں کا خیال تھا کہ وہ چونکہ آریہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اس دھرتی کے قدیم باشندے وہی ہیں اور اس دھرتی کے تمام تہذیبی ورثے کے وارث اور امین بھی وہی ہیں۔ ہندوستان کے بقیہ اقوام اور برادریوں کو انہوں نے نچلی ذاتوں کا درجہ دے کر ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک برقرار رکھا۔ موئنجو دڑو کے آثار کی دریافت کے باوجود بھی یہ رویے قائم چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ براہمن یا دائیں بازو کے مذہب پرست ہندوؤں نے موئنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کو بھی آریہ تہذیب ہی خیال کیا اور اپنی برتری کے ساتھ ساتھ دھرتی کے وارث ہونے کے دعوے پر بھی قائم رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آریہ نسل کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی اور وہ بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انڈو یورپی زبان کی بنیاد بھی انہی آریہ نے رکھی۔ تاہم مورخین آریہ کو انڈو یورپی زبانیں بولنے والا ایک انسانی گروہ تو مانتے ہیں، لیکن اسے خاص نسل قرار دینے سے انکار کرتے رہے، جیسا کہ ہٹلر اور ویدک مذہب کے ٹھیکیدار دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج تاریخ کے علم کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے نہ صرف وسعت بخشی ہے بلکہ اسے ایک نئے رخ پر بھی ڈال دیا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ نے ان دعووں کو رد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انڈس ویلی یا ہندوستان پر آریہ حملہ آور تھے، مقامی نہیں تھے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ایک اسٹڈی بھی جینومک فارمیشن آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا سے گزشتہ 10,000 برس میں انڈس ویلی کی جانب 2 بڑی نقل مکانیوں یا حملوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پہلی جنوب مغربی ایران سے ہوئی۔ اس خطے کو ماضی قدیم میں مویشی پالنے والا سب سے اولین خطہ تسلیم کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ عظیم الشان نقل مکانی 7,000 سے 3,000 قبل مسیح میں ہوئی ہوگی۔ اس سے قبل انڈس ویلی میں وہ لوگ آباد تھے جنہوں نے لگ بھگ 65,000 برس قبل بر اعظم افریقہ سے ہجرت کر کے انڈس ویلی کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اس کے بعد دونوں اقوام کے باہم ملاپ سے جس قوم نے جنم لیا وہ دراوڑ کہلائی، اور اسی نے وادی سندھ کی شاندار تہذیب و تمدن موئنجو دڑو اور ہڑپا کی بنیاد رکھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی اس تحقیق کے مطابق دوسرا بڑا حملہ انڈس ویلی پر 2000 قبل مسیح کے بعد ہوا۔ یہ آریاؤں کا حملہ تھا جس نے اس خطے کی ڈیموگرافک صورتحال کو یکسر بدل ڈالا۔ یہ لوگ قازقستان اور اس کے ارد گرد کے خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاید اسی حملے کے دوران موئنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کا زوال ہوا ہوگا۔ اس حملے سے بچ رہنے والے دراوڑوں کی اکثریت نے جنوبی ہندوستان کی جانب رخ کیا اور وہیں پناہ لی۔ آریاؤں کی آمد کے ساتھ ہی انڈس ویلی میں سنسکرت زبان کی ابتدا ہوئی۔ آریہ سواری کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ انہوں نے انڈس ویلی یعنی ہندوستان میں جانوروں کی قربانی کی رسم کا آغاز کیا۔ مقامی آبادی کو غلام بنانے کے لیے ذات پات کا نظام تشکیل دیا۔ کہا جا سکتا ہے
کہ یہ وہی دور تھا جب ہندو مت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ انڈس ویلی یا ہندوستان کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں حملہ آور ہیرو بنا لیے جاتے ہیں اور دھرتی کے لیے جان دینے والے ولن کا درجہ پاتے ہیں، یعنی حملہ آوروں سے نسبت پر فخر کیا جاتا ہے اور دھرتی کے لیے لڑنے والے سے نفرت کی جاتی ہے۔ جیسے رام ہیرو بن گئے اور راون نفرت کا سمبل۔ سکندر ایسا ہیرو ہے کہ ہندو بھی اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن پورس پورے ہندوستان میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ راجہ داہر ملعون ٹھہرا، جبکہ بن قاسم جس نے انڈس ویلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس دھرتی کی بیٹیوں کو دمشق کے بازار میں مویشیوں کی طرح فروخت کر ڈالا، وہ باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ رگ وید کے چوتھے، چھٹے اور ساتویں منڈل کے مطابق آریاؤں کے حملے کے دوران 2,66,000 داس مارے گئے۔ داس سے مراد انڈس ویلی کے مقامی افراد ہیں جنہیں شودر بھی کہا گیا ہے۔ بن قاسم نے ہزاروں قتل کیے، ہزاروں غلام کنیزیں بنا کر دمشق کے بازاروں میں فروخت کر ڈالا۔ تیمور لنگ نے انڈس ویلی پر حملہ کیا تو اس کے حملے کے بعد مرنے والوں کی لاشوں سے ایسی بدبو پھیلی کہ بچ جانے والے لوگ جنگل بیابانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ملتان سے لے کر دہلی تک لاکھوں افراد قتل ہوئے، کھوپڑیوں کے پیرامڈ بنائے گئے تاکہ یہ وحشی درندہ اندازہ کر سکے کہ اس نے کس قدر لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے میدان جہاں انسانی کھوپڑیوں کے پیرامڈ بنائے گئے تھے، وہاں پھر صدیوں کوئی سبزہ نہ اگ سکا، اور اس پورے خطے میں کئی صدیوں تک تیمور لنگ کے حملے سے ہوئی بربادی کے اثرات قائم رہے۔ غرض یہ کہ لودھی ہو یا غزنوی، بابر ہو یا غوری، آریاؤں کے حملے سے لے کر برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے غضب کا شکار مقامی افراد ہی ہوتے رہے ہیں۔ سچ پوچھئے تو ہزاروں برسوں سے اس خطے پر حملہ آوروں نے مقامی افراد کے اندر ایسا احساس کمتری پیدا کر دیا ہے کہ جس کا مظاہرہ ہمیں آج بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 21ویں صدی میں بھی عالمی استعمار کی جدید شکل ایک ملٹی نیشنل کمپنی محض رنگ گورا کرنے کی کریم بیچ کر اربوں خربوں کما رہی ہے۔ افریقہ میں آپ کو ایسا کوئی احساس کمتری نہیں ملتا جیسا کہ انڈس ویلی یا انڈیا میں ہے۔ انہیں اپنے رنگ سے ہی اتنی نفرت ہے، چنانچہ کسی بھی گورے رنگ کے فقیر، سادھو، سنت، پیر، قلندر کو دیکھ کر اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ گورے رنگ کو یہ ایشور یا خدا کا نور خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہندوستان کے انتہا پسند سناتنی قوم پرست اگر آریاؤں کے انڈس ویلی پر حملے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آریاؤں کا درجہ بھی مسلمان حملہ آوروں کے مساوی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انڈس ویلی یا انڈیا پر جب جب بھی بھاری بھرکم لشکروں کے ساتھ حملے ہوئے، مقامی آبادی کے قتل عام، لوٹ مار، املاک کی تباہی، تہذیب و تمدن کی بربادی اور آئندہ ان کے استحصال کی راہ ہی ہموار کی گئی ہے۔ عقل سربا گریباں ہے کہ مسلمان تو مساوات کی علمبرداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ صرف ماضی میں بلکہ آج تک مقامی آبادی کے ساتھ ان کا رویہ اسلام قبول کرنے کے باوجود چھوت چھات کا ہی چلا آ رہا ہے۔ آج بھی تمام پاکستان ہندوستان کے تمام مذہبی مدرسوں میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسلامک اسٹڈیز کے شعبوں میں بھی فقہ کا ایک باب کفو پڑھایا جاتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے مقامی مسلمانوں کے ساتھ بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ آنے والی نسل کے لوگ اپنی رشتہ داریاں نہیں جوڑ سکتے۔ مقامی مسلمانوں سے مراد جلاہے، چوڑے، چمار، مسلی، میراثی وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا کوئی رشتہ قائم ہو جائے
یہ فقہ کا اصول ہے، اگر ایسا کوئی رشتہ قائم ہو جائے تو لڑکی کے سرپرست اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مقالہ میری ایک زیر قلم کتاب کے ایک باب کا خلاصہ ہے، اس لیے کفو کی فقہی تفصیل سے میں گریز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور یہ اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ مقامی مسلمانوں کو غیر مقامی مسلمانوں یعنی حملہ آوروں کی نسل کے ساتھ ہمسری کو روکنے کے لیے کفو کا ہتھیار کس کس طرح استعمال کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں میں اکبر کے سیکولر کردار کی گواہی تو ہندو مورخین نے بھی دی ہے، لیکن ہندو خواتین سے شادی کرنے کے باوجود اکبر بھی ہندوستان میں ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پایا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں موجود طبقاتی تفریق کو مٹانے اور کفو کے نظام پر چوٹ لگانے سے بھی قاصر رہا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب تواریخ میں اس باب میں ایک احکام کے باب کے عنوان سے یہ اکبر کا یہ شاہی فرمان نقل کیا ہے۔ اکبر کہتا ہے، شہروں میں نیچ قوم کے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ ان کے علم حاصل کرنے سے شہر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ اگر کوئی مقامی مسلمان عالم بن بھی جاتا تو اس کے قول یا فتوے کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا تھا کہ چونکہ یہ سید شیخ صدیقی فاروقی علوی رضوی وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اس کے قول کو حجت نہیں مانا جا سکتا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے ابو الفضل کے حوالے سے اسی کا ایک قول اپنے کتاب منتخب تواریخ میں درج کیا ہے کہ فلاں حلوائی، فلاں چرم فروش، فلاں قصائی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مسلم حکمرانی کے تمام ادوار میں بر صغیر کے عام لوگوں کی حالت ہمیشہ پست رہی۔ بادشاہ، علماء، صوفیہ کے طبقات نے عوام کو اپنے مقاصد کے لیے تو استعمال کیا، لیکن ان کی حالت سدھارنے کے لیے مستقل اور ٹھوس عملی اقدامات کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ عوام سے ہمدردی کا اظہار ہمیشہ لنگر کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اسکول، ہسپتال، دیگر اقسام کے عوامی فلاحی مراکز کا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا۔ لنگر محلات سے تقسیم کیا جاتا یا مزار و خانقاہ سے۔ اس کی تقسیم کے وقت سینکڑوں افراد کے کچلے جانے کے واقعات بھی کثرت سے ملتے ہیں، یعنی غربت شدید رہی اور غریبوں کی کثرت تھی۔ فقہ، علماء اونچ نیچ کی روایت کو کفو کے نام سے ثابت کرتے تھے، خواتین پر مردوں کی حاکمیت کے سختی سے قائل تھے اور اسے شریعت کا حصہ ہی خیال کرتے تھے، لیکن صوفیہ جنہیں ہندوستان کی عوام نے دیو مالائی تقدس دے رکھا تھا، انہوں نے بھی جاہلانہ روایات کی بیخ کرنے کے لیے کوئی خاص عملی جدوجہد نہیں کی۔ ان کی اپنی ایک سلطنت تھی جس کے وہ سلطان تھے۔ جس طرح بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت اسے سجدہ کیا جاتا تھا، صوفیہ کے پاس حاضری دینے والے بھی انہیں سجدہ کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کو عیش و عشرت اور لوٹ مار سے کبھی فرصت مل جاتی تو عالی شان عمارتیں بنواتے۔ اپنی اہلیہ ممتاز محل کی محبت کی یادگار اور عجوبہ عالم تاج محل تعمیر کروانے والے بادشاہ شاہجہاں نے ایک روز کسی کنیز کو اپنے ہوس کی تکمیل کے لیے طلب کیا تو کنیز کی ماں نے کہلوا دیا کہ وہ کنیز بادشاہ کی ہی بیٹی ہے۔ بادشاہ کی طبع نازک پر یہ اطلاع سخت ناگوار گزری۔ اس نے فی الفور مذہبی علماء کو طلب کر کے معاملہ پیش کیا اور تکمیل ہوس کے لیے راستہ نکالنے کا حکم دیا۔ درباری مفتیوں نے فتویٰ دیا، جس درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا جائے اس کا پھل کھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ محبت کی یادگار تعمیر کروانے والے شخص کا کردار تھا۔ اس کی ملکہ کا انتقال بچے کی پیدائش کے دوران ہوا تھا۔ اسی شاہجہاں کے دور میں سویڈن کے بادشاہ کی بیوی کا انتقال زچگی کے دوران ہوا تو اس نے پورے ملک میں مڈ وائفری سسٹم رائج کیا۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل کے انجینئروں اور تعمیری کارکنوں کی ہنرمندی اور مشقت کا یہ معاوضہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس نے بعد میں سب کو ہلاک بھی کر دیا۔ محترم دوستو، دنیا میں اجتماعی طور پر ذہنی و فکری تبدیلی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب سے
جاگیردارانہ نظام کے خلاف اجتماعی جدوجہد شروع ہوئی۔ مفروضات کو رد کر کے نظریات کی بنیاد مشاہدے اور تجربات پر رکھی جانے لگی۔ پھر ایجادات و اکتشافات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صنعت و حرفت، مواصلات، ابلاغ کے شعبوں میں ایسی ترقی کی بنیاد رکھی گئی جس نے ہر قسم کی اجارہ داریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنانچہ معاشرتی قدریں بھی تبدیل ہوئیں اور اخلاقیات کے جو ضابطے بادشاہوں، جاگیرداروں، نوابوں اور مذہبی اجارہ داروں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں رائج ہو گئے تھے، ان میں بھی زبردست تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ وہ کہ برطانوی سرکار نے ہندوستان میں جاگیرداری نظام کو مضبوط بنایا اور یہی کوشش کی کہ ہندوستانی معاشرے کو صنعتی انقلاب کی ہوا بھی نہ لگ سکے، تاہم جدید ذرائع آمد و رفت کی دستیابی سے انسانوں کے لیے آپس میں روابط میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور لوگ روزگار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے لگے۔ یاد رہے مسلم بادشاہوں کے دور میں تو جاگیرداروں، نوابوں اور راجوں اور مہاراجوں نے نہ صرف مال مویشی کی نقل و حرکت پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، بلکہ عام افراد کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے رہائشی مقام کو چھوڑ سکیں۔ مزید یہ کہ نواب جاگیردار انہیں قرضوں کے جال میں بھی باندھ کر رکھتے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہندوستان 3 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن اس کے پسماندہ علاقوں میں آج بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال برقرار ہے۔ پرنٹنگ مشین مغل بادشاہ بابر کی پیدائش سے بھی 8 سال پہلے ایجاد ہو چکی تھی، لیکن یہ مشین برطانوی راج میں ہندوستانیوں کو میسر آئی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں کتنے فقہاء، علماء، روحانی بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مغربی اقوام کے شعوری ارتقاء سے استفادہ کر کے اپنی قوم کی ترقی کا راستہ ہموار کیا۔ ان کی اکثریت تو اس سے یوں گریزاں رہی جس طرح مقناطیس کے قطبین ایک دوسرے سے گریزاں رہتے ہیں۔ وہ کہ انگریزی تعلیم کے حصول کے حوالے سے مسلم رائمہ کو شدید مخالفتوں کے طوفان کی موجودگی میں تبدیل کر دینا سر سید کا بے مثل کارنامہ ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سر سید کی علمی تحریک بالخصوص یو پی کی مسلم اشرافیہ کی بقا اور تحفظ کے لیے تھی۔ سر سید کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ جاگیردارانہ روایات میں تبدیلی کے ہرگز قائل نہ تھے، خصوصاً خواتین کی شعوری و علمی استعداد میں اضافے اور ان کی صلاحیتوں کو معاشرے میں استعمال کرنے کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر دیوبند اور دیگر مذہبی مکاتب جیسا ہی تھا۔ ان کی کوشش یہی رہی کہ عورتوں کو تعلیم کی چند روایتی مضامین تک محدود رکھا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ جدید علوم اور سائنس خواتین کے لیے قطعی غیر ضروری ہیں۔ جب مسلمانوں کا دور اقتدار کا خاتمہ اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جلاوطن کر دیا گیا اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان اور براہ راست ملکہ برطانیہ کی سلطنت کا حصہ بن گیا، تب ہمیں ہندوؤں کی جانب سے اصلاحی تحریک کا زور و شور دکھائی دیتا ہے، جو مقامی ہندوستانیوں کے لیے کسی طبقاتی تفریق کے بغیر ان کے حقوق کی جدوجہد اور ان میں تعلیم کے فروغ کے لیے شروع کی گئی تھیں۔ لیکن مسلم سماج میں آج تک ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی گئی جس میں کفو کے نام پر کیے جانے والے اونچ نیچ کے برتاؤ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہو، بلکہ مذہبی ٹھیکیداروں کی بات تو رہی ایک طرف، مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنے والے سر سید احمد خان تک نے مسلم معاشروں میں اس طبقاتی تفریق یعنی ذات پات کے نظام کو قائم رکھنے پر زور دیا، بلکہ اس کو مضبوط بنانے میں ہر ممکن کردار ادا کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ سر سید نے پوری مسلم قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی نہ سوچا، وہ صرف مفروضہ شرفا کی ترقی و فلاح کے لیے کام کرتے رہے۔